بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں خرافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ سو گائز، خلفائے راشدین سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 4 سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور فالو لازمی کریں۔ سو آج کے ایپیسوڈ نمبر 4 سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسی سال یعنی 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کے ساتھ زیارت کعبہ کا عزم فرمایا، لیکن جب مکہ کے قریب پہنچے تو خبر ملی کہ قریش مزاحم ہو گئے۔ نبی اکرم نے یہ سن کر صحابہ سے مشورہ طلب کیا۔ سیدنا ابوبکر نے غرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل و خون ریزی کے لیے نہیں بلکہ زیارت کعبہ کی کثرت سے روانہ ہوئے ہیں، اسی لیے تشریف لے چلیے اور جو کوئی بھی اس راہ میں صدرا ہوگا ہم اس سے لڑیں گے۔ نبی اکرم نے فرمایا بسم اللہ چلو۔ غرض آگے بڑھ کر مقام حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا۔ طرفین سے مصالحت کے سلسلے جنبانی شروع ہوئی۔ اسی اثنا میں مشہور ہوا کہ سیدنا عثمان جو سفیر ہو کر گئے تھے شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سن کر نبی اکرم نے تمام جانصاروں سے جہاد کی بیعت لی، اور یہی وہ بیعت ہے جو اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے۔ قریش مکہ ان تیاریوں سے خوف زدہ ہو کر کچھ نرم پڑ گئے اور مصالحت کے خیال سے عروہ بن مسعود کو سفیر بنا کر بھیجا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میں تمہارے ساتھ ایسے چہرے اور مخلوق آدمی دیکھتا ہوں کہ وقت پڑے گا تو تم سب کو چھوڑ کر الگ ہو جائیں گے۔ اس جملے نے جانصاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نشتر کا کام کیا۔ سیدنا ابوبکر جیسے حلیم الطبع بزرگ نے برہم ہو کر کہا کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے انجان بن کر پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں تمہارا زیر و بار احسان نہ ہوتا تو تمہیں نہایت سخت جواب دیتا۔ حدیبیہ میں جو معاہدہ طے پایا وہ بظاہر کفار کے حق میں زیادہ مفید تھا۔ اس بنا پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اضطراب ہوا اور سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ کفار اس قدر دب پر کیوں صلح کی جا رہی ہے؟ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم میں اسراء نبوت تھے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معین و ناصر ہے۔ اس معاہدے کے باعث قریش مکہ سے قدر اطمینان ہوا تو خیبر کی فوج کشی ہوئی۔ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق سپہ سالار تھے، لیکن در حقیقت یہ کارنامہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مقدر ہو چکا تھا، چنانچہ خیبر انہی کے ہاتھوں فتح ہوا اور سیدنا ابوبکر اسی سال ماہ شعبان میں بنی کلاب کی سرکوبی کے لیے مامور ہوئے۔ آپ وہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس آئے تو بنو فزارہ تنبیہ کے لیے ایک جماعت کے ساتھ روانہ ہو گئے اور بہت سے قیدی اور مال غنیمت کے ساتھ واپس آئے۔ قریش مکہ کی یہ چکنی کے باعث 8 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کی جماعت سے مکہ کا قصد فرمایا اور فاتحانہ جاؤ جلال سے مکہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ مکہ پہنچ کر اپنے والد ابو قحافہ عثمان بن عامر کو دربار نبوت میں پیش کیا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت کے ساتھ ان کے سینے پر ہاتھ پھیر کر ان کو نور ایمان سے مشرف فرمایا۔ مکہ سے واپسی کے بعد بنو حوازن سے جنگ ہوئی جو عموماً غزوہ حنین کے بعد مشہور ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق اس میں بھی ثابت قدم اصحاب کی صف میں شامل تھے۔ یہاں سے بڑھ کر طائف کا محاصرہ ہوا۔ سیدنا ابوبکر کے فرزند سیدنا عبداللہ اسی محاصرے میں عبداللہ بن محجن سکی کے تیر سے زخمی ہوئے اور آخرکار یہی آخری زخم سیدنا ابوبکر کے اوائل خلافت میں ان کو شہادت کا باعث ہوا۔ سنہ ہجری میں افواہ پھیلی کہ قیصر روم عرب پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، جو کہ مسلسل جنگوں کے باعث یعنی اسرت و تنگی حالی کا زمانہ تھا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی تیاریوں کے لیے صحابہ اکرام کو انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے حسب حیثیت اس میں شرکت کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولت مند تھے، اسی لیے بہت کچھ دیا، لیکن اس موقع پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق کا امتیاز قائم رہا۔ گھر کا سارا اثاثہ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے غرض کیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہے۔ غرض اس سرمایہ سے ایک عظیم الشان فوج تیار ہوئی اور حدود و شام کی طرف
لیکن تبوک پہنچ کر معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، اس لیے سب لوگ واپس آ گئے۔ سال یعنی 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر کو امارت حج کے منصب پر مامور فرمایا اور ہدایت کی کہ مینا کی عظیم الشان اجتماع میں اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ ہی کوئی برہنہ شخص خانہ کعبہ کا طواف کرے، چونکہ سورہ براء اسی زمانے میں نازل ہوئی اور سیدنا علی حج کے موقع پر اس کو سنانے کے لیے بھیجے گئے۔ اسی لیے صحابہ کرام کو یہ شک پیدا ہو گیا کہ امارت حج کی خدمت سیدنا ابوبکر سے لے کر سیدنا علی کو ہی تفویض کی گئی تھی، لیکن یہ شدید غلطی ہے کیونکہ 2 مختلف خدمات تھیں۔ چنانچہ سیدنا علی کی ایک روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابوبکر اس شرف سے تنہا مالک تھے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت 10 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ اس سفر سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مفصل خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور عقبہ کے درمیان اختیار دیا تھا، لیکن اس نے عقبہ کو دنیا پر ترجیح دی۔ سیدنا ابوبکر یہ سن کر رونے لگے۔ لوگوں کو سخت تعجب ہوا کہ یہ رونے کا کون سا موقع تھا، لیکن در حقیقت ان کی فراست دینی اس کنایہ کی تہ تک پہنچ گئی اور وہ سمجھ گئے تھے کہ بندہ سے مراد خود ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ اس تقریر کے بعد ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لانے سے بھی معذور ہو گئے اور حکم ہوا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کی خدمت انجام دیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کو خیال ہوا کہ اگر امامت کا شرف سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے گا تو وہ مسحور خلائق ہو جائیں گے، اسی لیے انہوں نے خود اس کی تحریک سے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ ابوبکر نہایت رقیق القلب ہیں، اسی لیے یہ منصب الجلیل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کی امامت کے لیے اصرار کے ساتھ حکم دیا اور برہم ہو کر فرمایا، تم وہی ہو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دینا چاہا تھا۔ سیدنا ابوبکر کو جب اس حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم پڑھاؤ۔ انہوں نے کہا، آپ مجھ سے زیادہ مستحق ہیں۔ غرض اس روز سے سیدنا ابوبکر ہی نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن آپ حسب معمول نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے منع فرمایا اور خود ان کے دائیں پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا کی۔ سو گائز، آج کی ہماری ایپیسوڈ نمبر 4 کا اختتام ہوا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے انتظار کریں۔ لائک، کمنٹ، شیئر لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔